بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين في يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام حسين عليه الصلاة والسلام إني لا أرى الموت إلا السعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول حسین ابن علی کا پیغام کائنات کے لیے ہے. تم یہ مت سمجھو کہ حسین مذہب و ملت میں قید ہے. تم یہ مت سمجھو کہ حسین کسی ایک خاص مذہب کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، بلکہ حسین کا بیان ہے. ہسٹری سے جا کے دیکھ لو. انی لا اری الموت الا السعادہ والحیاۃ مع الظالمین الا برما. حسین ظالموں کے درمیان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، اور معاشرے سے، ملک سے، دنیا سے ظلم ہٹانے کے لیے اگر حسین کو اپنی جان بھی دے تو ایسی جان کو حسین ہتھیلی پہ لے کے معاشرے کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے جان دینے کو تیار ہے. سر کٹا دے گا، ظالم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا. یہ حسین کا مشن ہے، مذہب و ملت کی خاص بات نہیں ہے. حسین دیکھ نہیں سکتا کسی مظلوم پہ ظلم ہو، حسین دیکھتا رہے، کچھ نہ بولے. آپ یہ سمجھتے کیوں چلے گئے؟ حسین اگر مدینے میں رہتے یزید کچھ نہ کہتا رہیے، کھائیے، پیجیے، سوئیے، لیکن ظالم کے خلاف مت اٹھیے. حسین نے کہا میں مدینے والوں کی طرح خاموش نہیں بیٹھ سکتا. میری گردن پر رسالت ہے، مجھے پیغام پہنچانا ہے. میں سکون سے نہیں، میں دیکھ نہیں سکتا امت میں ظلم ہو. حسین برداشت کر لے. حسین انسانیت پامال ہو، حسین برداشت کر لے. یہی وجہ تھی حسین مدینے سے نکل کے مکہ آئے، مکے سے نکل کے کربلا آئے. اے مسلمانوں، اے دنیا والوں، اے اپنے سینے میں انسانیت کا جگر رکھنے والوں، تقریر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. حسین ابن علی کی طرح زندگی گزارو. جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. کہا ظالموں کے مقابلے میں جان دے دوں گا، ظلم ہونے نہیں دوں گا. بھرا گھر لٹا دیا، لیکن ظالم کو سب کے سامنے رسوا کر کے بتایا اے دنیا والوں، ان ظالموں کو میں سن 61 ہجری میں کربلا میں ذلیل کروں گا، لیکن میرے لہو کی تاثیر ہر اس شخص میں جاگے گی جس کے سینے میں انسانیت کا دل ہے. میں سن 61 ہجری میں اس ظالم کو رسوا کروں گا، لیکن سینے میں دل رکھنے والا انسان آتی ہوئی قیامت تک میرا نام لے کر کے ظالم کو رسوا کرتا رہے گا، ظالم کو ذلیل کرتا رہے گا، ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. ضروری نہیں ہے کہ جو حسین کا ماننے والا شیعہ ہے وہی حسین سے درس لے. حسین نے کبھی بھی اپنے کو مذہب و ملت سے قید نہیں کیا. حسین کے قافلے میں دیکھو نصرانی بھی مل جائیں گے، دوسرے مذہب کے بھی لوگ مل جائیں گے. حسین کے قبیلے سے وہی جڑ سکتا ہے جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہو. حسین نے اپنی قربانی انسانیت کے لیے کی. میرا سلام ہو سہارنپور
نے ہندو مسلمان سنی شیعہ انہوں نے دکھایا ہے مذہب و ملت الگ چیز ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن جب اس حسین کا نام آتا ہے جس نے عدالت کے لیے جان دی، جس نے ظالم کے خلاف جان دی، تو آپ دیکھتے ہیں ہندو بھائی بھی ہیں سنی بھائی بھی جو بھی ہے حسین پہ کوئی پھول چڑھاتا ہوا دکھ رہا ہے، کوئی مالا چڑھاتا ہوا دکھ رہا ہے، کوئی نذر کراتا ہوا دکھ رہا ہے۔ آپ اگر کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ تم کیوں، تو شاید پلٹ کے کہہ دے کہ جو انسانیت کے لیے لڑا وہ کسی مذہب کا نہیں، ہمارا بھی ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ انسانیت کے لیے لڑا تھا، ہم بھی انسانیت کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ظالم کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ اگر وہ ظالم کے خلاف نہ کھڑا ہوتا تو آج ہم میں سے کوئی بھی ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی جرأت نہ کر پاتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین نے سکھایا اگر تمہاری تعداد کم ہے تو ڈرنا نہیں، اوپر والے پہ بھروسہ کرنا، اس لیے کہ اوپر والا بھی یہی چاہتا ہے انسانوں کی زندگی عدالت کے ساتھ ہو، ظلم میں شامل نہ ہو۔ اب سپر پاور بھی ہو، حسین سے درس لینا۔ حسین گھبرائے نہیں تھے، صرف 72 لوگ حسین کے ساتھ تھے، سامنے 10,000 20,000 1,20,000 تک کی تعداد لوگوں نے لکھی ہے، لیکن حسین نے یہ ثابت کر دیا جب انسان اپنے اوپر والے پہ بھروسہ کر لے تو دنیا کی طاقتیں ایک ہو جائے، انسان کی پیشانی پہ پر نہیں آتا، دنیا کی تمام ظالم اکٹھا ہو جائے اس کی پیشانی پہ پر، اس لیے کہ اس کا کنیکشن اوپر والے سے جڑا ہوا ہے۔ حسین ہم کو یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، اوپر والے پہ بھروسہ کرو اور صرف اپنے لیے زندگی مت گزارو، یہ زندگی تمہیں اوپر والے نے دی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ کھاؤ کماؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ سو جاؤ، نہیں، انسانیت کے لیے کام کرو، سوشل کام کرو، پبلک کے لیے کام کرو، لوگوں کے لیے کام کرو۔ اگر تم صرف اپنے لیے کام کرو گے اپنے تک محدود رہو گے، اپنے دھرم کے لیے کام کرو گے اپنے دھرم میں محدود ہو جاؤ گے، لیکن اگر حسین ابن علی کی سیرت پہ چلتے ہوئے ہر ظالم کا گریبان پکڑا، ہر مظلوم کی حمایت کی، ہر کمزور کا سپورٹ کیا، تو حسین ابن علی یہ فرمائیں گے دیکھو تم نے میری سیرت کو اختیار کیا، میں حسین مذہبوں کی ملت کی قید نہیں رکھتا، میں وہب قلبی کو بھی گلے لگاتا ہوں، ہمارے دشمن کے لشکر سے تو میں اسے بھی گلے لگاتا ہوں، تو میں حسین کسی خاص کا دشمن نہیں ہوں، ہر ظالم کا دشمن ہوں۔ اگر چاہتے ہو تمہارے وجود میں یہ بات آ جائے کہ تمہیں ظالم برا لگنے لگے، تمہیں منافق برا لگنے لگے، تو اپنی زندگی میں حسین کی سیرت گزارو، نہ سمجھ میں آئے تو فقط زبان سے کہو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین تمہاری رگوں میں جائے گا، تمہارا سپورٹ کرے گا، مذہب و ملت کی قید نہیں ہے۔ اے ہندوستانیوں تمہیں تو فخر ہونا چاہیے، تمہیں تو فخر ہونا چاہیے، تمہارے یہاں تو گاندھی جی نے بھی یہ کہہ دیا کہ کیا کریں، انگریزوں سے مقابلہ ہے، انگریزوں کی کثرت ہے، پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہم تھوڑے سے کیا کریں، لیکن ہسٹری پڑھ رکھی تھی، اسی وجہ سے گاندھی جی نے کہا کہ میں اپنے انقلاب کو حسین کے انقلاب سے متصل کرتا ہوں، میں جس طرح حسین کم تھے لیکن زیادہ پہ جیت حاصل کر لی، قربانی دے کر کے جیت حاصل کر لی، گاندھی جی نے اپنے انقلاب کو حسین سے متصل کر دیا، کم سے کم ہندوستانیوں کو حسین نے واضح تو کر دیا، دیکھو ہم نے گاندھی کا مذہب نہیں دیکھا، گاندھی نے اپنے انقلاب کی جیت ہم سے مانگی تو ہم نے گاندھی کو عطا کر دیا، تم بھی ہم سے مانگو گے ہم تمہیں دیتے چلے جائیں گے۔ بس یہ ہے صدق دل سے حسین کا نعرہ لگا کے حسین کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ یہ حسین اسی انسانیت کو بچانے کے لیے کربلا آ گیا،
کہا تھا نا ہمیں ظالموں کے ساتھ زندگی پسند نہیں ہے۔ حسین کو اگر ظالموں کے ساتھ رہنا ہو حسین کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، حسین کا قول ہے نا۔ اور اگر اس ظالموں کو دنیا سے ہٹانے کے لیے ظالموں کے مقابلے میں آنا پڑے حسین اپنی جان بھی دے دے گا، اور اس موت کو سعادت بھی سمجھا۔ اے عزادارو، ایک چھوٹا سا قافلہ لے کے حسین کربلا میں آ گئے تھے۔ یہ علم آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس علم کی آپ نے زیارت کی، یہ علم نشانی ہے حسین کے ساتھی عباس کی وفاداری کی۔ آج دنیا میں ظالموں کا کام یہی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے تو لوگوں کو پیسے کے ذریعے سے خرید لیتے ہیں۔ کربلا کے ظالم نے بھی عباس کو خریدنے کی کوشش کی تھی کہ عباس جتنا کہو دے دیں گے۔ یہ وفاداری کا عالم آج بھی بتاتا ہے جو حسین کے ساتھ رہتا ہے انسانیت سیکھ جاتا ہے، وفاداری سیکھ جاتا ہے۔ شمر آیا تھا بات کرنے کے لیے، عباس نے کہا میں تمہیں بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتا، تم جیسے دلالوں سے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں سمجھا۔ حسین نے کہا میرے بھائی عباس اگر تم بات نہ کرو گے تو 1400 برس کے بعد لوگ کہہ سکتے تھے بڑے پیسے کی بات تھی، آفر ملتا تو شاید بدل جاتے۔ اے عباس جاؤ گفتگو کر کے دولت پہ ٹھوکر مار کے بتاؤ میں حسین کے ساتھ ہوں۔ عباس جاؤ ٹھوکر مار کے، دنیا والے کہیں گے بات کرنے دیا ہوتا تو بدل جاتے۔ عباس کہے بولو یہ پیش نہاد ہے کہ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، تم مجھے دنیا کی دولت دے کر کے میری انسانیت کو خریدنا چاہتے ہو، میں اس کے پاس کھڑا ہوں جو انسانیت کا محافظ ہے، میں اس کے پاس کھڑا ہوں جو قوم و ملت کے ساتھ ساتھ انسانیت اور بشریت پہ کام کر رہا ہے۔ عباس نے یہی کہہ کے اپنی جان دے دی، حسین نے یہی کہہ کے اپنی جان دے دی کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن آتی ہوئی قیامت تک میرا لہو لوگوں کے دلوں میں گرمی پیدا کرے گا۔ اس لہو کے ذریعے سے، میرے مشن کے ذریعے سے انسانیت بھی باقی رہے گی، لوگ بھی باقی رہیں گے۔ بڑی بے دردی سے مارا گیا انسانیت کے اس سفیر کو، بڑی بے دردی سے مارا گیا ظالم کے خلاف کھڑے ہونے اس مجاہد کو۔ دنیا والوں نے گھیر لیا، اگر یہ رہا تو ظالموں کو سکون سے سونے نہ دے گا، اگر یہ رہا تو بار بار آواز اٹھاتا رہے گا فاطمہ کا لاڈلا کربلا میں اکیلا کھڑا ہے، کوئی تو ہو جو سپورٹ کر دے۔ ظالموں کے مقابلے میں میں آیا تھا، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، ہاں میرے مشن کو پامال مت ہونے دینا، میرے مقصد کو پامال مت ہونے دینا۔ اے میرے عزیزو، اب بڑی مجبوری تھی، یہ حسین اوپر والے اللہ کا سفیر دنیا کے سامنے اکیلا کھڑا ہو گیا تھا۔ کوئی ہے جو حسین کے تیر مارتا ہے، کوئی ہے جو حسین کی طرف پتھر مارتا ہے، لیکن حسین نے کہا اے تلوارو، اگر عدالت اور انصاف میرے قتل کے بغیر نہیں ممکن ہے تو آؤ میرے ٹکڑے کر دو۔ حسین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن حسین آپس میں اتحاد چاہتا ہے، حسین لوگ قوم و ملت میں اتفاق چاہتا ہے، آؤ میرے ٹکڑے کر دو۔ ظالموں نے رحم نہ کیا، فاطمہ کے لال کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن پھر بھی فاطمہ کا لال وہی بتا رہا میں ظالم کے خلاف ہوں، میں کسی حکومت کے خلاف نہیں، میں کسی مشن کے خلاف نہیں، میں تو انسانیت بچانے آیا ہوں۔ 1400 برس بعد جس کے سینے میں انسان کا دل ہے، جب میرا نام سنے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا۔ اپنے لیے نہیں گیا تھا، وہ تو ہمارے لیے گیا تھا، اپنے قوم و ملت کو۔ ارے حسین خود چلے جاتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گئے تھے، دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے دیکھو جو میرے مقابل میں تھے ان کے اندر تو ذرا بھی انسانیت نہ تھی، انہوں نے میرے 6 مہینے کے بچے پہ بھی نہ رحم کیا، انہوں نے میرے چھوٹے سے عزیز کو بھی۔ میں انہیں تو کہا تھا
اے دشمنوں، اگر تمہاری نگاہ میں میں خطاوار ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ تو خطاوار نہیں ہے، ارے 3 دن سے اسے پانی نہیں پیا ہے، تم سمجھتے ہو حسین پی لے گا؟ ارے میں اسے چلتی ریت پہ لٹا دیتا، آؤ خود سے پانی پلا لو۔ لیکن دشمن کے لشکر سے ہرملا نکلا، 3 بھال کا تیر، چھوٹے سے اصغر کے لیے 3 بھال کا تیر حسین اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ اے میرے لال، یہ ظالم تمہیں پانی نہ دیں گے، لیکن اے میرے لال، تمہاری جنگ کامیاب ہو گئی، تم نے ان کو ظالم ثابت کر دیا، تم نے ان کو انسانیت سے خارج کر دیا۔ تیر سنسناتا ہوا چلا، حسین کی طرف چلا، چھوٹا سا بچہ تھا، باپ کی طرف تیر آ رہا، ہمت کے گلے پہ لے لیا۔ تاریخ نے غجب جملہ لکھا، فانقلب الصبی علی ید الامام۔ ارے تیر کا وزن اتنا زیادہ تھا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، چھوٹے سے بچے نے باپ کی آغوش میں تن توڑ دیا۔ اے حسین پہ رونے والوں، اسی جملے کو اپنی زندگی میں اتار لو۔ حسین نے انسانیت کے لیے اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنی آغوش میں لے کے اپنی آنکھوں کے سامنے تیر کھاتا ہوا دیکھا، صرف اس لیے کہ اب اس کے بعد کسی بچے کو نہ مارا جائے، اب اس کے بعد کسی بھائی کو نہ قتل کیا جائے، اب اس کے بعد کسی بیٹے کو اس کے باپ کے سامنے نہ ذبح کیا جائے۔ حسین کی یاد آئے تو ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لبیک یا حسین۔